جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں۔ اس کی آواز فکر انگیز اور گہری ہوگی، لیکن میں حیران ہوں کہ یہاں سے جس آدمی کی لاش اٹھائی گئی اس کا نام سندل خان تھا۔ سندل خان تو سردار پائندہ گل کا خاص مصاحب اور خوش آمدی ہوا کرتا تھا، پھر اس پر تشدد کر کے موت کے منہ میں دھکیلنے والے اس سے ایسے سوالات کر رہے تھے جیسے اس نے بغاوت کی ہو۔ اس وادی کے باسی آسانی کے ساتھ اپنی وفاداریاں نہیں بتلا کرتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں کوئی خون خرابہ ہوا ہو اور اب سب کچھ بدل گیا ہو؟ میرے سر پر ان باتوں کا بہت بڑا بوجھ ہے، تم کچھ جانتی ہو؟ اس نازک موڑ پر میں نے گفتگو میں شریک ہونے کا فیصلہ کر کے کہا، یہ کیا بتائے کہ مجھ سے سنو کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ گولیاں چلی ہیں تو خون ریزی بھی ہوئی ہوگی، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہم خود بھی سندل خان کو یہاں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ اس نے مرنے سے پہلے تم سے بہت باتیں کی تھی، زخم خان نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز بہت کمزور اور دھیمی تھی جو مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے تمہیں کچھ نہ کچھ تو بتایا تھا، تم مجھے وہی بتا دو، شاید میں یہاں کے حالات کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ بہت کایا معلوم ہو رہا تھا۔ حالات کا اندازہ لگا لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویرا نے میری لائن پر چلتے ہوئے پوچھا۔ بہت کچھ ہے، زخم خان کی آواز پرجوش ہوگی۔ اگر پائندہ گل زندہ ہے تو تم یقین کرو کہ میں اس سے سامنا ہوتے ہی تم سب کو بچا لوں گا۔ وہ میری بات نہیں ٹال سکے گا۔ اگر وہ معزول کیا جا چکا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری امیدیں اسی کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ اس مرحلے پر اس کی بیوی نے اپنے حلق سے خرر خرر کی بے معنی آوازیں پیدا کر کے اپنے شوہر کی پشت پر زور سے ایک ہاتھ مارا تو وہ خفت آمیز انداز میں ہنستے ہوئے اس سے ذرا دور سے رکھا۔ میری بیوی پائندہ گل کو پسند نہیں کرتی، اس نے اپنی بات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے کہا، بلکہ شاید نفرت کرتی ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پائندہ گل گوہر جان کے جذبات کو خوب سمجھتا ہے۔ یہ بہت عجیب اور دلچسپ بات ہے۔ غزالہ بول پڑی، تمہیں اس پر ناز ہے اور تمہاری بیوی اس سے نفرت کرتی ہے تو اس کی کوئی بہت گہری وجہ ہوگی، ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ٹالنے کے انداز میں بولا۔ وہ ہم تینوں کا آپس کا معاملہ ہے جس کا ذکر کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو مجھے سندل خان کی آخری باتوں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم سب کی بقا کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کالان میں اس وقت کون حکمراں ہے اور یہاں کے کیا حالات ہیں۔ اس کی ایک ہی بات میری سمجھ میں آ سکی کہ اسے بادرانیوں کی قید میں مرنے کا افسوس تھا۔ اس کی ضد دیکھتے ہوئے میں نے تھوڑا سا کھلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بقیہ باتیں بے ربط ہی تھیں۔ میرے الفاظ پر وہ لنگڑا اچھل پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف 40 برس بعد کالان کی زمین پر خون میں ہولی کھیلی گئی۔ پائندہ گل کا باپ شہباز پیر کوٹھی کو فنا کر کے اقتدار پر قابض ہوا تھا اور اب بادرانیوں نے پائندہ گل کو مار ڈالا ہے۔ اگر وہ مارا جا چکا ہے اور یہاں بادرانی حکمران ہے تو سمجھ لو کہ ہم سب بھی مارے جائیں گے۔ بادرانیوں کو ہم سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم سے نہ ہو لیکن وہ ہم دونوں میاں بیوی کو نہیں بخشیں گے۔ تم نے میرے دل میں ہول پیدا کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ غزالہ نے اصرار کیا۔ وہ چند ثانیوں تک اپنا سر تھامے بیٹھا رہا۔ گورجان نے اسے 2 مرتبہ جھنجھوڑ کر تھپڑ لگائے مگر زیغم خان اسے جھڑک کر رہ گیا۔ وہ ان دونوں کے مراسم کا عجیب پہلو تھا جو دونوں عورتوں کے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔ سردار پائندہ گل مر گیا۔ آخرکار زیغم خان نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، اب تو تیرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، تجھے سکون مل گیا ہوگا۔ گورجان کی آنکھیں اندرونی جوش سے چمکنے لگی، ہونٹوں پر بہت جاندار مگر استزائیہ مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے اپنے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے اپنے سر کو اسبات میں ہلانا شروع کر دیا۔ جنت گل کی گونگی ماں کی طرف سے خوشی کا وہ نرالا اظہار فطری اور قابل فہم تھا۔ وہ مر چکا ہے۔ زیغم خان بدستور گوہر جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بادرانیوں سے جان بچانے کے لیے ہمیں وہی کہنا ہوگا جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ کان کھول کر سن لے کہ پائندہ گل دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو نے میرا ساتھ دیا تو میری بات کو کوئی نہیں جھٹلا سکے گا۔ تھوڑی سی رد و بدل کر کے ہم سارا الزام اسی کے سر ڈال سکتے ہیں۔ شاید اسی خبیث کا سازشی ذہن کوئی اور ہی کہانی سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کا ذہنی ارتکاز ختم کرنے کے ارادے سے سوال کیا، تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ پائندہ گل زندہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بادرانیوں نے اسے معزول کر کے اپنا قیدی بنا لیا ہو۔ گوہر جان نے سر ہلا کر میرے سوال کی معقولیت کی تائید کی اور جواب طلب نظروں سے اپنے شوہر کو گھورنے لگی۔ شنگار ویلی میں اقتدار کی لڑائی کا فیصلہ کسی ایک بڑے کی موت کے بغیر نہیں ہوتا۔ لمحہ بھر بعد زیغم خان کی زبان چلنے لگی۔ بادرانیوں کو پائندہ گل کی موت کے بعد ہی فتح حاصل ہوئی ہوگی اور اس کے حامیوں نے ہتھیار ڈالے ہوں گے۔ اگر اس کے لشکری میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے اور وہ اکیلا رہ جاتا تب بھی وہ جنگی قیدی بننے کی ذلت اٹھانے کے بجائے خودکشی کر لیتا۔ اس وادی کی روایت ہے اور پائندہ گل مجھے اپنی روایتوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتا رہتا تھا۔ پھر وہ اچانک ہی جھنجھلا گیا۔ یہ تم کیا خرافات لے بیٹھے؟ مجھے یکسوئی کے ساتھ اپنی بیوی سے بات کرنے دو۔ زیغم خان کے جواب سے گوہر جان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ زیغم خان فوراً ہی اس سے مخاطب ہو گیا، تو سن رہی ہے نا؟ اپنی بیوی سے تائیدی اشارہ پا کر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ میرا دوست تھا اور اکثر مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ اسے بڑا دکھ تھا
کہ اس کی اولادیں پیدا ہو کر مر جاتی ہیں۔ وہ نئی شادی کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے بچوں کی موت کہیں اس کی کمزوری کے باعث تو نہیں ہوتی۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حرامی میرا ایک گھر تاک رہا ہے۔ ایک رات اس نے ہم دونوں کے پینے کے دودھ میں بہت سی افیم ملا تھی اور ہم نشے میں گہری نیند سو گئے تو وہ تیرے پاس سے پہنچ گیا۔ صبح تو نے مجھ پر الزام لگایا کہ میرے بلائے ہوئے دوست نے تیرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اور اس الزام تراشی پر مجھے طے آ گیا۔ میں نے تجھے گرا کر تیری زبان کاٹ دی۔ اس طرح سب کچھ وہی رہے گا، بس میری پیشانی کا داغ ہلکا ہو جائے گا۔ پادرانی فوراً مان لیں گے کہ سردار پائندہ گل نے کابل کے ایک گھرانے کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کور جان نے ہاتھ کے اشارے اور بے معنی آوازوں کے ذریعے کچھ کہا جو ہم میں سے کسی کے لیے بھی قابل فہم نہیں تھا، مگر زیغم خان پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر وہ مفاہمانہ انداز میں کہنے لگا، اس میں 20 اور 22 برس کی بات نہیں ہے۔ مجھ سے آج تک کسی نے کچھ پوچھا نہ میں نے کسی کو کچھ بتایا۔ تو گونگی ہو چکی ہے، لوگوں کی باتیں سن کر اقرار یا انکار ہی کر سکتی ہے۔ لوگ اپنی اپنی باتیں بناتے رہے اور وہی آگے پھیلتی رہی۔ پہلے بھی پائندہ گل گناہ گار تھا، میری کہانی میں بھی وہ گنہگار ہے، اس سے کچھ بھی نہیں بدلتا۔ ہمیں یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ بادرانی پرانی راگ کو خریدنا چاہتے ہیں، وہ اس بارے میں ضرور بات کریں گے۔ بات چھڑی تو ہم دونوں اسی کہانی پر جم جائیں گے۔ میں صاف کہہ دوں گا کہ ہمیں پائندہ گل سے ڈر لگتا تھا۔ اگر ہم کابل میں پھیلنے والی شرمناک کہانی کی تردید کر کے اسے لٹیرا قرار دیتے تو وہ ہمیں مروا دیتا، اس لیے ہم کبھی حقیقت زبان پر نہ لائے، کیونکہ جو بے آبروئی ہونی تھی وہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ میں تیرے ہاتھوں اتنی مار کھائی ہے اور ایسے ایسے دکھ اٹھائے ہیں کہ میری سزا پوری سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اب تجھے ہر حال میں میری بات کو اونچا رکھنا ہوگا۔ قہر جان نے اس کے سینے پر زوردار الٹا ہاتھ مارا اور ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک بھیانک آواز برآمد ہوئی۔ اس نے منہ کھول کر زوردار کہکا لگایا تھا، پھر وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ زیغم خان بھورے بھورے منہ بنا کر اپنا سینہ سہلا رہا تھا، شاید وہ ہر وقت ہی اپنی بیوی سے پٹنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کے احساس جرم نے اس سے ہر جوابی کارروائی کی قوت چھین لی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے زخموں سمیت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ میں ان کی پوری کتھا سے بخوبی واقف تھا، اس لیے آسانی سے سمجھ گیا کہ زیغم خان نئی کہانی کے ذریعے اپنے گھنونے کردار کو پارسائی کا لبادہ پہنانا چاہ رہا تھا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ اس نے اس پوری مدت میں ایک بار بھی جنت خانم یا جنت گل کا نام نہیں لیا تھا۔ میں نے انجان بن کر زیغم خان کو گھورتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں اپنی جان بچانے کے لیے مرے ہوئے پائندہ گل پر بہتان ترازی کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے تمہاری ساری امیدیں پائندہ گل کی ذات سے وابستہ تھی۔ پادرانیوں کی حکمرانی کا اندازہ لگاتے ہی تم نے اسے حرامی، مارے آستین اور دوستوں کی عزت کا قاتل قرار دینا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے نے تمہاری بیوی کی شکل بھی نہ دیکھی ہو۔ تم بلا وجہ ایک شریف مردے کے خلاف ناپاک تازی اختیار کر رہے ہو۔ وہ الجھن امیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے میرا راستہ کاٹ کر مجھے مسائل میں مبتلا کرنے کی کوشش مت کرو۔ آؤ میں علیحدگی میں تمہیں کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ میری پوری بات سن کر تم حیرت سے اپنی انگلیاں چبا ڈالو گے۔ تمہاری عورتوں کے سامنے یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ نہیں، ہر بات ہمارے سامنے ہوگی۔ پھر سختی سے احتجاج کیا، تم اتنی دیر سے ہمارے سامنے گندی اور بےہودہ باتیں کر رہے ہو، اس وقت ہماری موجودگی کا خیال نہیں آیا تو اب کیوں شرما رہے ہو؟ مجھے اپنی عزت بھی عزیز ہے، وہ بے بسی کے ساتھ بولا۔ اس کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ ابھی تم خود ہی بتا چکے ہو کہ پائندہ گل نے تمہاری عزت کے ساتھ غیرت کے بھی چیتھڑ اڑا دیے تھے۔ ویرا نے بے رحمی سے کہا، تمہارے پاس اب رہ بھی کیا گیا ہے جسے تم بچانا چاہ رہے ہو؟ تم مجبور کر رہی ہو تو سنو۔ چند ثانیوں کے بوجھ و سکوت کے بعد اس نے شکست خوردہ آواز میں کہنا شروع کیا، وہ رات گزر گئی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں لاول تھا، میں نے پائندہ گل کی اس ذلیل حرکت کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر تسلیم کر لیا۔ اپنی اس المناک پامالی کے بعد قہر جان ایک بچی کی ماں بنی اور ہم نے اس کا نام جنت خانم رکھا، مگر دیکھنے والوں کو اس لڑکی کے چہرے مہرے میں پائندہ گل کے خط و خال نظر آنے لگے۔ اس کا نام خود بخود جنت گل پڑ گیا۔ ہم نے بڑی محنت سے اسے پالا پوسا، لیکن ہم اس کے گندے شنگاری خون کو نہیں سنبھال سکے۔ وہ بگڑ چکی ہے، ہمارے ساتھ رہنے کے بجائے اپنی مرضی کے لوگوں میں گھری رہتی ہے۔ کچھ دنوں سے وہ کابل کے مجلسوں میں ایک انوکھی ہی بات پھیلاتی پھر رہی ہے۔ اس نے پائندہ گل کی کسی یرغمالی سے منہ کالا کر کے تمام شنگاریوں کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس نے پائندہ گل کے اکلوتے بھانجے کا خون کیا۔ پائندہ گل کے آدمی کابل میں اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مگر کہیں چھپ گئی ہے۔ وہ لڑکی میرے لیے اولاد سے زیادہ عذاب بن چکی ہے۔ بدبودار کیچڑ میں گلاب نہیں کھلا کرتے۔ غزالہ نے ترشی سے کہا، تم نے پائندہ گل کی حوصلہ افزائی کی ہو یا اس نے خود غور جان پر بری نظر ڈالی ہو، اس کا نتیجہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم نے اس فتنے کو پال پوس کر اپنے ہی نہیں اور نہ جانے کس کس کے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ غزالہ کے لیے جنت گل کا نام بھی ناقابل برداشت تھا۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے دل کی بڑھاس نکال دی۔ کابل میں چنگاریوں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب ہمیں اس کی ذات سے پیدا ہونے والی رسوائیوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ بدبخت بادرانی اس کی بجائے ہمیں یہاں اٹھا لائے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ الجھا ہوا اور آزردہ نظر آتا۔ تم نے اسے جوان ہونے سے پہلے ہی کسی کے ہاتھ بیچ کیوں نہیں دیا؟
अचानक वीरा पूछ बैठी, तुम्हारे यहाँ तो शायद कोई रस्म भी होती है, 2-4 लाख भी हाथ आ जाते और उससे पीछा भी छूट जाता। काश तुमने इसकी बातें सुनी होती। जैगम खान एक गहरा सांस लेकर दर्द भरी आवाज में बोला, वो हर बात वक्त और अपनी उम्र से पहले जानती रही है। मुझे धमकियां देती रहती है कि मैंने इसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बात चलाई तो वो रुपोश हो जाएगी। फिर सुना कि वो पिशावर में पाइंदा गुल के भांजे से इश्क लड़ा रही है। आखिर में खबर आई कि उसने अब्दुल रहीम खान को मार डाला। कौरजान ने हल्क से आवाज निकालकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और शहादत की उंगली से बार बार उसकी तरफ इशारा करके दोनों हाथ चलाने लगी। इस जोशो खरोश में उसके मुंह से अजीब और डरावनी आवाजें भी निकल रही थी। जैगम खान की तेवरियों पर बल पड़ गए। वो बेजारी के आलम में गौरजान की तरफ देखता रहा, फिर बेरुखी से बोला, हाँ ये मेरा ही गुनाह है जो मेरे सर पर नाच रहा है। तू हमेशा ऐसी बातें करके मेरा खून जलाती रहे। जब उसे जान से मारने का इरादा किया तो तेरी ममता तड़प उठी थी, अब ताने दे रही है। गौरजान के रद्दे अमल से पता चल गया था कि जैगम खान ने उसका मफहूम समझने में गलती नहीं की थी। वो औरत जुबान से महरूम हो जाने के बावजूद अपने शौहर से बराबर का मुकाबला कर रही थी। दोनों औरतें हैरान नजरों से वो मंजर देखने लगी और मैं वहां से उठ गया। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी तशवीश में इजाफा होता जा रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि कंदूर खान के जरिए जूं ही सिबकतुल्लाह को यह मालूम होगा कि हमें कैद कर दिया गया है, वो फौरन हमारी रिहाई का फरमान जारी कर देगा। इस अमल में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। वहां के माहौल में यह मुमकिन नहीं था कि कंदूर खान वो अहम खबर कई घंटों तक अपने सरदार को ना पहुंचा सके। सिबकतुल्लाह लोगों से मिलने मिलाने में जरूर मसरूफ था, मगर यह बात नाकाबिले फहम लगती थी कि कंदूर खान को उसके पास भटकने का मौका ही नहीं मिल रहा हो। चिंगारियों का दिन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता था और सूरज ढलते ही उनके यहाँ रात आ जाती थी। वो खाने पीने से फारिग होकर जल्द सो जाने के आदी थे। जंग की तैयारियों और बाद के मसरूफियात ने उन सबको काफी से ज्यादा थकाया हुआ था। मेरा ख्याल था कि वो पहली फुर्सत में थकान उतारने के लिए सरे शामी बिस्तरों में जा घुसेंगे। कुछ और वक्त गुजर जाता तो हमारी रहाई का मामला अगले दिन पर टल जाता और हम रात के घोर अंधेरे में खतरनाक हशरातुल अर्ज के रहमो करम पर रह जाते। संदल खान के सड़ते हुए खून की बू उन्हें हमारी कमीनगाह की तरफ मुतवज्जा कर सकती थी। गनीमत यह था कि हमें मरहूम संदल खान की मेहरबानी से साफ सुथरे मकामी मलबूसात मुयस्सर आ गए थे और हमारे पैर भी चप्पलों से महरूम नहीं थे। जब उजाला बिल्कुल ही मान पड़ने लगा और हम सब शिंगारियों के तवील इंतजार से यकसर मायूस हो चुके थे तो बाहर से कुछ लोगों के जोर जोर से बोलने की आवाज आई। फिर हमें अपने सरों पर कदमों की धमक सुनाई देने लगी। हम सबके चेहरों पर बहाली की सी लहर तोड़ की। गोगी गौहर जान की आंखें वहशियाना अंदाज में चमकने लगी थी। फिर हवादान से आने वाली रोशनी यकलख्त कम होगी। मैंने ऊपर देखा तो वहां कोई तनुमंद चिंगारी मौजूद था जिसकी पुष्ट सूरज की तरफ और चेहरा धुंधल खेमे था। मैं उसे नहीं पहचान सका। धाना खुल रहा है। हवादान के रास्ते कंदूर खान की सर्द आवाज आई, तुम सब एक एक करके बाहर आओगे। जिसने कोई चालबाजी दिखाने की कोशिश की उसे गोली मार दी जाएगी। सीढ़ियों पर भी फीकी रोशनी नजर आने लगी। सबसे पहले गौरजान ने उतर दौड़ लगाई थी। तीनों औरतों के बाद मैं बाहर निकला तो कंदूर खान 7 मुसल्लह शिंगारियों के साथ औरतों को अपने नरगे में लिए खड़ा था। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें हमारा ख्याल आ गया, मैंने ममनूनियत से लबरेज लहजा में कहा। शायद सरदार ने हमारे कैद हो जाने की खबर मिलते ही हमारी रिहाई का हुक्म दे दिया होगा। कंदूर खान ने गुस्सीली नजरों से मुझे घूरते हुए कहा, बक बक मत करो, सरदार हर बात से बाखबर रहता है। तुमको उसी के हुक्म से यहाँ डाला गया था और अब तुम उसके सामने पेश की जाओगे। उसके अल्फाज ने मुझे हरासा कर दिया। अपनी कैद के बारे में मैंने जो मफरूजा कायम किया हुआ था वो गलत साबित हो रहा था। अगर सिबगतुल्लाह ही ने हमें इस हाल को पहुंचाने का हुक्म दिया था तो मामला बहुत संगीन था। मैं कंदूर खान से मजीद एक लफ्ज भी नहीं कह सका। मेरा ज़हन एक मरतबा फिर बुरी तरह उलझ चुका था। मेरे बाद सुल्तान शाह और आखिर में लंगड़ा जैगम खान फुदकता हुआ तहखाने से बाहर आ गया। जैगम खान की हालत से जाहिर हो रहा था कि कोहली की मजरूब हड्डी की वजह से उसके लिए जीने चढ़ना अजाब से कम नहीं था। अपने गलीज और मकरू फेल के नतीजे में वो सर से पैर तक इबरत का नमूना बनकर रह गया था। सब लोगों के यकजा होते ही तहखाने का धाना बंद कर दिया गया और कंदूर खान की रहनुमाई में पूरा काफिला हवेली की जानिब चल पड़ा। मेरी परेशानी मेरी अपनी जात तक महदूद थी, क्योंकि कंदूर खान के इंकिशाफ के बाद मुझे अपने साथियों से तबादला ख्याल का कोई मौका नहीं मिल सका था। हमारा सफर खामोशी से जारी रहा। हवेली के एक नीम तारीख हिस्से में जहां राहदारी 2 समतों में तकसीम हो रही थी, कंदूर खान जैगम और उसकी बीवी को 2 शिंगारियों की मईत में लेकर हमसे अलग हुआ और दूसरी समत में मुड़ गया। बकिया 5 शिंगारी हमें लेकर उसी समत में चलते रहे जिधर उनका रुख था। इस तकसीम ने मेरी तशवीश में कुछ और इजाफा कर दिया, लेकिन मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। इस बार हम 5 अजनबी शिंगारियों के रहमो करम पर रह गए थे। वो सभी उर्दू जुबान से नाबलद थे। खतरा यह था कि कहीं वो मेरी बात का जवाब देने के लिए अपने हथियारों की जुबान इस्तेमाल करना न शुरू करते। दरबार हाल में पहुंचने के बाद हमें इशारों से एक जगह रोक दिया गया। इस वक्त हाल खाली था। इसके अलग गोशे में खाना खाने की कई चौकियां एक तरतीब से सजी हुई थी।
ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहां दावत हो चुकी हो या होने वाली हो। इन चौकियों के मुकाबले का रास्ता मसनद थी, जो अमलन फर्शी होने के बावजूद फर्शी कालीन की सतह से कई इंच ऊंची थी। इस मसनद के दाहिने बाएं भी कई और नशीस्तें थी जो उससे नीची और गहरा रास्ता थी। सुबह तक हवेली में खासी भीड़ भाड़ थी। जब मैं सिबगतुल्लाह से मुलाकात के लिए वहां पहुंचा तो दरबार हाल शिंगारियों से भरा हुआ था। बाद में उसके मेहमान खाने में भी दूर दराज से आए हुए मेहमान फिरते चले गए थे। इस वक्त दरबार हाल को खाली पाकर मुझे अंदाजा हुआ कि गालान से बाहर के कबायली जितनी तेजी के साथ वहां वारद हुए थे, उसी तेजी के साथ अपनी अपनी बस्तियों की तरफ लौट गए थे। इसके दो ही असबाब हो सकते थे। अव्वल इन लोगों का मिजाज, और दोम कालान में रसद की फराहमी के जराए पर अचानक आ पड़ने वाला दबाव। असबाब कुछ भी रहे हो, हमारे लिए ये बात इत्मीनान बख्श थी कि खुरदरे मिजाज, बेबाक निगाहों, अकड़ आदात और खतरनाक चेहरों वाले शिंगारियों की भारी तादाद में गैर मामूली कमी आ चुकी थी। शायद ये इसी तब्दीली का नतीजा था कि सिबगतुल्लाह को हमारा ख्याल आ गया था। हमें लाने वालों में से एक मुसल्ला शख्स उस मुनक्कश चौबी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया जो सरदार के कमरे में खुलता था। बकिया शिंगारी हमें अपनी तहवील में लिए वहीं खड़े रहे। सब साले काउदी लग रहे हैं, सुल्तान शाह ने संजीदगी से कहा। सुल्तान शाह की लबकुशाई के साथ ही हम सब की निगाहें शिंगारियों की तरफ उठ गईं। वो चौंक कर सुल्तान शाह की तरफ मुतवज्जा जरूर हुए थे, लेकिन उनके बुचरों पर नागवारी के तासरात थे। उन्होंने सुल्तान शाह के बोलने पर एतराज किया था। खुदा का शुक्र अदा करो कि ये चारों उर्दू से नाबलद थे। वीरा ने उनकी खामोशी से हौसला पाकर कहा, वरना ये मार मार कर तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देते। तुम सबसे आखिर में तहखाने से बाहर निकले थे, इसलिए तुम्हें इल्म नहीं है कि डैनी साहब की थ्योरी धरी रह गई है। हमें सिबगतुल्लाह की मां पर कैद खाने में डाला गया था। हमें इशारों से रोका गया तो मैंने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया कि ये बेचारे उर्दू से पैदल है। वीरा की बात का जवाब देकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या ये ठीक कह रही है? मैंने अपने सर को असबाती जुम्बिश के साथ कहा। कंदूर खान ने यही बताया। मामलात तो उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अब अंदर जाने के बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा हो सकेगा। अब तो संदल खान भी मारा जा चुका है। वीरा पुरतशवीश आवाज में बोली, हमारी जानों पर बंद आई तो हम यहाँ से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकेंगे। संदल खान जैसा पहाड़ों का कीड़ा यहाँ से निकलते ही पकड़ा गया तो हम किस गिनती में हैं? बेबसी के साथ मौत का इंतजार करने के बजाय हमें लड़ मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। फिलहाल इतनी दूर की बातें ना सोचो। सुल्तान शाह ने बुजुर्गाना लबुलहजा में कहा। हो सकता है कि ऊपर वाला अंदर वाले के दिल में कोई नेकी डाल दे। वैसे हम तीनों तुम्हारा अतिया देकर भी बच सकते हैं। तुमने संदल खान के सराहने आंसू बहाकर यह साबित कर दिया कि तुम इन वहशतनाक कबायलियों में खुश रह सकती हो। ये लोग भी बहुत जल्द तुमसे मानूस हो जाएंगे। जरताशा की खुदकुशी के बाद इन्हें वैसे भी एक औरत का खसारा हो चुका है। मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगी। वीरा गुस्सीले लहजे में बोली, एक मरे हुए आदमी के बारे में हर्जा सराई करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो सच्चे दिल से हमारा हमदर्द और बही ख्वाह था। मैं इतनी संग दिल नहीं हूं कि अपने किसी कारकुन को इतनी खराब हालत में देखकर भी अपने जज्बात पर काबू रख सकूं। असल खराबी यही है कि तुम्हें कहीं भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रहता। चिंगारियों की खामोशी की वजह से वो दोनों उन्हें फरामोश करके एक मरतबा फिर आपस में उलझ पड़ते। सुल्तान शाह ने वीरा की बात पूरी होने से पहले बोलना शुरू कर दिया था। जहाँ मौका मिलता है पहली फुर्सत में फिसल पड़ती हो और अब एक मुर्दा आदमी की आड़ ले रही हो। मैंने तो उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। तुमने उसकी अकल को माफ कर दिया था। वो तुम्हारी लच्छेदार बातों में ना फंसा होता तो हमारे साथ जरूरत से ज्यादा हमदर्दी ना दिखाता और ना यूं बेबसी से मारा जाता। तुम भाड़ में जाओ। वीरा भन्ना कर बोली, तुम्हारे मुंह लगने से बेहतर है कि आदमी अपना सर किसी पत्थर पर दे मारे। अब तो जहां भी जाना होगा साथ ही जाना होगा। सुल्तान शाह ने बेपरवाही से कहा, पत्थरों से सर लड़ाने का मौका भी हर एक को हासिल रहेगा। ये दूसरी बात है कि तुमने हम तीनों को छोड़कर 15-15 पाउंड के बादरानी बच्चों की मां बनने का फैसला कर लिया हो। गजाला ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को मुंह फेर कर वीरा की नजरों से छुपाया। मैंने हंसी रोकने के लिए बिला वजह खांसना शुरू कर दिया। सुल्तान शाह ने अपनी रूह में आकर वीरा के तन बदन में आग लगा दी थी। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा बिगड़ चुका था और वो किसी भूखी शेरनी की तरह उसे घूरे जा रही थी। सुल्तान शाह सूरत हाल की नजाकत को भापते ही हम सबसे अलग खिसक कर चारों शिंगारियों के दरमियान जा खड़ा हुआ। उसने अपने बाएं हाथ की दीगर तमाम उंगलियां बंद करके छोटी उंगली बुलंद की हुई थी और चेहरे पर बेचार की तारी कर ली थी। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो इशारा गालान जैसे दूर उफ्तादा बस्ती में भी इस तरह काबिल फहम था जिस तरह कराची में। जुबान से कुछ कहे बगैर एक शिंगारी ने सुल्तान शाह का बाजू थामा और निकासी के रास्ते की तरफ बढ़ता चला गया। फिर अपनी जगह पर पीछुताब खाती रहेगी और गुस्से से दांत पीसती रहेगी। सब्र करो, मैंने वीरा के करीब होकर कहा। वो भी बहुत तरार हो गया है। बाज़ औक़ात ऐसी बरजस्ता चोट कर जाता है कि आदमी लाजवाब होकर अपनी बगले झांकता रह जाता है। तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसे तरारी नहीं बदतमीजी कहते हैं। वो मेरी तरफ देखते हुए राई। तुम्हारी खामोशी और बेजा हमायत ने अब उसे हर एक पर हावी कर दिया। मैं किसी वक्त उस पर हाथ छोड़ बैठूंगी। फिर यकायकी उसका मुंह बिगड़ गया और तनफुर अमेज लहजे में बुड़बड़ाए, 15-15 पाउंड के बादरानी बच्चे, उल्लू का पट्टा।
پھر سردار کے کمرے سے وہ شنگاری نمودار ہوا جو کچھ دیر پہلے ہم سے الگ ہو کر اندر گیا تھا۔ اس نے دور ہی سے ڈینی کا نعرہ لگایا اور میں اپنی جگہ چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور مقامی بولی میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہونے لگا۔ میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اپنی بات ختم کر لی اور مجھے لے کر دوبارہ سردار کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا مگر خود باہر ہی رکا رہا۔ اندر سردار صبغت اللہ مشلوں کی روشنی میں اپنی جگہ پر براجمان تھا اور سگریٹ سلگائے شراب نوشی میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور پپوٹوں کے ورم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ شراب پیے ہوئے تھا۔ آگے بڑھنے پر مجھے کئی خالی بوتلیں بھی نظر آئیں جو میرے اندازے کی تائید کر رہی تھی۔ آہو، میرا خیال ہے کہ زندہ میں تمہارا وقت اچھا نہیں گزرا ہوگا۔ اس کا لہجہ دوستانہ اور نشے کے اثرات سے آ رہی تھا، لیکن یہ بہت ضروری تھا۔ بیٹھو اور اپنے لیے شراب انڈے لو۔ اس نے اپنی ابتدائی کلمات ہی سے اس بات کی تصدیق کر دی کہ قندور خان نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ہمیں اسی کی اجازت سے تہہ خانے میں ڈالا گیا تھا۔ مجھے یک بجک اس کی صورت سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ سبھی پاگل اور فاتر العقل معلوم ہوتے تھے، یعنی اپنی کسی بات کا پاس نہیں تھا۔ کسی کو معزز اور محترم مہمان کا درجہ دینے کے بعد بدترین قید خانے میں ڈلوا دینا ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں ساگر و مینا کو لات مار کر اس پر ٹوٹ پڑوں اور اس کا گلا دبا دوں، لیکن میرے دل کے چور نے اس سوبال کو فوراً ہی ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے صبغت اللہ کی دی ہوئی ایک جھوٹ کی آڑ لینے کا فیصلہ ضرور کیا ہوا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں نے سندل خان کے ساتھ مل کر گالان سے فرار ہونے کی سازش کی تھی۔ سندل خان کی ہلاکت کے ساتھ ہی وہ ادھوری سازش بھی دم توڑ چکی تھی اور میں صبغت اللہ کی دی ہوئی رعایت کا فائدہ اٹھا کر خود کو معصوم ظاہر کر سکتا تھا۔ میں کسی رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر اپنے لیے گلاس تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کالان بہت خطرناک جگہ ہے، مجھے اب یہاں گھٹن محسوس ہونے لگی ہے۔ صبغت اللہ کے ساتھ پہلا گھونٹ لینے کے بعد میں نے لب کشائی کی۔ ہمیں جلد از جلد روانگی کی اجازت ملنی چاہیے۔ مدافعت کی بجائے میری طرف سے جارحانہ لب و لہجے نے صبغت اللہ کو حیران کر دیا۔ تم روانگی کی بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے تمہیں قید خانے میں کیوں ڈلوایا تھا؟ تم پر سندل خان کے ساتھ فرار کی سازش کرنے کا الزام تھا۔ کچنار کے خچروں والے نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ سندل خان نے 5 سدھائے ہوئے اور تیز رفتار خچروں کی فراہمی کے سلسلے میں اس سے بات کی تھی۔ سندل خان کے 4 ساتھی تم ہی لوگ ہو سکتے تھے۔ اگر تم پچھلی ملاقات میں طے ہونے والی باتیں بھول گئے ہو تو مجھے فکر مند ہونا پڑے گا۔ میں نے اس کی مخمور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ لہجے میں کہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ تم نے خود مجھے سندل خان کے دل کی بات اگلوانے کے لیے جھوٹ بولنے اور تمہاری برائیاں کرنے کی اجازت دی، اور جب میں نے اس پر عمل کر کے سندل خان کو بے نقاب کر دیا تو تم نے اپنا وعدہ بھول کر مجھے سولناک تہ خانے میں بند کروا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہماری حیثیت کا کوئی تعین نہیں ہے، ہم کسی وقت بھی تمہارے عتاب میں آ سکتے ہیں۔ وہ صبر و سکون سے میری بات سنتا رہا۔ میری آخری فکروں پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میری بات ختم ہونے پر اس نے سوال کیا، اگر تم نے میرے ماں پر اس کے دل کا بھید پانے کے لیے اسے کسی سازش پر اکسایا تھا تو تم نے اس اہم بات سے مجھے باخبر کیوں نہیں کیا؟ تم سے ملنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ قندور خان گواہ ہے کہ میں بار بار تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا رہا، مگر تم مصروف تھے۔ تم نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں قندور خان کو کچھ نہ بتاؤں، اس لیے میں نے قید خانے میں اترتے ہوئے بھی اپنی زبان بند رکھی۔ میں تم سے ملاقات کے انتظار میں اس حال کو پہنچا ہوں۔ اس کے چہرے سے اچانک نرماہٹ چھلکنے لگی۔ اس نے گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مشتعل ہو کر تم نے پینے سے ہاتھ کیوں روک لیا؟ پیتے رہو، یہ معدے میں اتر کر تمہارا سارا غصہ چوس لے گی۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سندل خان تم نے کس طرح اپنے ساتھ ملا تھا؟ میں نے گلاس سے ایک گھونٹ بھر کر کہا، پہلے میں نے محتاط الفاظ میں تمہاری برائی کی، وہ خاموشی سے سنتا رہا، تو میں نے انقلاب کو غلط قرار دے کر تم پر اپنی بے اعتمادی کا کھلا اظہار کر ڈالا۔ اس پر سندل خان نے پائندہ گل سے اپنی لازوال وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے مشترکہ فرار کی پیشکش کی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ کسی خطرے کے بغیر ہم سب کو گالان سے نکال لے جائے گا۔ میں رضامند ہو گیا اور وہ سونف کی شراب لانے کے بہانے کچنار کی طرف چل دیا۔ میں اسی وقت تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن قندور خان غائب تھا۔ وہ آیا تو اس نے تمہاری بے پناہ مصروفیت کی کہانی سنا تھی، پھر آج صبح اس نے ہماری حد سے زیادہ تذلیل کر کے ہمیں تہہ خانے میں بند کر دیا۔